کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان یہ مدح و شان اہل بیت یہ زبانہ کیڑیاں نے جنہ زبانہ اندر میرے نبی دا ذکر ہوئے یہ زبانہ یوں نے جنہ دے اندر اہل بیت دا ذکر ہوئے اسی دی زبان دے نال ذکر خیر کرنے آؤ لیکن شاعر کہیں دے پیا مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت شاعر کہہ رہے اسی تے شانہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت نے اینا دیاں شانہ اسی بیان کر رہے ہیں تے شاعر کہیں دے بیان اسامی کرنے ہیں لیکن مصطفیٰ نے خود بھی اینا دیاں شانہ بیان فرمایا مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مل کے کہہ دیو کس زبان سے ہو بیان یہ مدح و شان اہل بیت آواز بلند کہہ لو کس زبان سے ہو بیان یہ مدح و شان اور اے نا دی شانے وے توجہ ہے بڑا سونا شعر توجہ کرو کیا بات اعلیٰ حضرت دی بھی کیا بات ہے اعلیٰ حضرت بھائی دی بھی کیا بات ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں یہ قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں یہ قدر و شان جیڑے پڑھ رہے ہو اللہ توڑے تے راضی ہوئے میرے کے کہہ دیو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور گھر لٹانا سر کٹانا ارے کوئی ان سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ
شاعر کہہ رہے پوری دنیا دی جانا توڑے تے فدائی ہو جاوے توڑا مقابلہ کوئی نہیں کیوں جان عالم او فدا اے خاندان ہلے بھی کڑے دشمن نے آکھے جی یزید سچا لوکی کہندے نے اہل بیت دشمن ہے میں کیا کیوں نہیں ہر دوجے گھر سیدان دا دشمن بیٹھا ہے فتوے لاؤن والیاں مشیناں بھی دنیا تے موجود نے ذرا توجہ کرو اعلی حضرت کی فرماندے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں گستاخیاں بے باکیاں نوٹ کریا جے سیدہ دے دشمنانو کہہ رہے ہیں آل نبی دے دشمنانو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ دی آل دے بارے بغض رکھن والے نو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ وجہ ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے خود مدح نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم علماء کرام سادات کرام اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد مرکز اہل سنت جامع مسجد صدیقیہ رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے کتاباتوں بیان اور سنن واسطے تشریف لون والے غیور مسلمان بھائیوں اج دے جمعۃ المبارک اپنے وعدے دے عین مطابق سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جگر گوشہ امام الانبیاء زوجہ سیدنا علی المرتضی مادر حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا امام حسن اور مولا حسین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ قائمہ آئمہ سائمہ ملکہ فردوس سے بری سیدت النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ العزیز آپ دی شخصیت باکمال ہوتے اسی چند منٹ گفتگو کر کے اپنے گناہ بخشواوا کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جدو اللہ دے نیک برگزیدہ سہلے بندیاں دا ذکر خیر ہوندہ ہے نا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ وذکر الصالحین کفارہ کہ جدو اللہ دے نیک سہلے بندیاں دا ذکر خیر ہوندہ ہے اے بندہ مومنو تو اڈا وقت ضائع نہیں ہوندہ بلکہ جنی دیر تسی اس بندہ مومن دا ذکر خیر کر دے ہو اللہ دے بار گزیدہ سالے بندے دا یا بندیہ دا ذکر خیر کر دے ہو وقت ضائع نہیں ہوندہ بلکہ جنی دیر بیٹھ رہی دے ہو اللہ اونا دیر گناہ وعدہ کفارہ تو اڈا قبول فرما لیندہ ہے اے اللہ کریم نا فضل احسان کرم ہے
کہ اللہ کریم نے توانو اور منو اہل بیت و اطہار دی محبت نصیب فرمائی. اور میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تواڈے سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں اللہ دی لاریب بے عیب مقدس اور مطہر کتاب وچوں ایک آیت مقدس تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اج اسی اس پاک نبی دی پاک بیٹی دا ذکر کرنا ہے جو ساری رات گزر جائے، سورج نکل آئے تو پھر بھی آکھے اللہ تیری ایڈی چھوٹی رات، اللہ میرا تیلے ایک بھی سجدہ پورا نہیں ہویا. اج اسی اس بیٹی دا ذکر خیر کرنا ہے جس دے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والیو، فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے. عزیزان محترم، اہل بیت و اطہار دی شان دا اندازہ کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز دی قسم اٹھائی جدے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیار ہویا. میں صرف پہلے بھی بیان کر چکے ہیں لیکن ایک میں بیان کر کے آگے جانا چاہوں گا. رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونے اس شہر مدینہ دی قسم. یا اللہ قسم کیوں اٹھائیے؟ فرمایا او شہر ہے، او مکہ اور مدینہ دی قسم جس شہر دے اندر میرے سونے نبی دے قدم لگے ہوئے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، یا اللہ پاکستان بھی سی، یا اللہ ایران بھی تھا، لبنان بھی تھا، فلسطین بھی تھا، ملک شام بھی تھا، لیکن قسم صرف مکے اور مدینے دی کیوں اٹھائیے؟ تو میرے رب نے فرمایا پوری کائنات ہے، لیکن قسم انہاں دونوں دے شہراں دی اٹھا کے دسیا ہے کہ کائنات ہے، پوری کائنات میں رب نے بنائیے، لیکن مکہ تے مدینہ خاص اس وجہ تو ہو گیا ایک تے میرا گھارے دوجے تے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے ہوئے نے. ایتھے میرے سونے دے قدم لگے ہوئے نے. عزیزان محترم، جڑی مٹی ہے نا جی او دا تعلق بنیا حضور دے قدمہ دے نال، اور حضور علیہ السلام نے قدمہ نیچے جوتا بھی پہنے ہے، یعنی مٹی تو افضل ہو گئی جوتی تو افضل ہو گیا نچلے والا داڑ، نچلے والے داڑ تو افضل ہو گیا اتنے والا داڑ. عزیزان محترم، یعنی اللہ نو اس شے نال بھی پیارے جو مصطفیٰ دی شے نال شے لگ جائے، اللہ او دے نال بھی پیار کر جائے. سوچو اہل بیت و طہار دے نال اللہ نو کتنی محبت ہوئے گی، کیونکہ یہ وہ شہوہ نے جڑی مصطفیٰ دے نال لگیاں نے تے سیدہ کائنات عالم ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تم میرے میں سے ہو، حسین تم میرے مجھ سے ہو، علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. عزیزان محترم، جڑی شے نال لگ جائے اللہ او دے نال ایڈا پیار کردا ہے تے جڑی وچوں نکلی ہوئے اللہ انہاں دے نال کتنا پیار کردا ہوئے گا. اور پھر سیدہ کائنات دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تسی بار بار دے ترجمے سنے نے کہ اللہ فرمایا میں ہر شے دتی ہے، لیکن میں تواڈے کول اے نہیں کہندا کہ تسی مینوں اے شے ریٹرن کر دیو، مینوں اے شے دے دیو، مینوں اے دے دیو. میں رب نے تانوں اکھاں دیکھن واسطے عطا کیتیاں نے، میں چلن واسطے پاؤں عطا کیتے نے، کھان واسطے ہاتھ عطا کیتے نے، لیکن میں رب اے نہیں کہندا بھی مینوں شاماں دے بدلے کوئی دیو. صرف بدلہ ایک ہی منگنا کہ میرے سونے نبی دی آل دے نال پیار کریا کرو، میرے سونے نبی دی آل دے نال پیار کرو. عزیزان محترم، فرمایا قربہ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے. ذرا تو سمجھنے والی بات، علماء اگر بیٹھے ہوں گے کسی نے عربی پڑھی ہوگی تو وہ جان جائے گا. اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے. پچھلی پوری آیت چھڑ دیو، قربہ تے صرف دی بحث کرتے ہیں. قربہ دا معنی کی ہے قریبی. عزیزان محترم، تسی آکھو کہ شاہ جی پنجابی دے اندر سمجھاؤ، تو میں تو مختصر ہی سمجھا دینا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مرد نے انہاں تو نسلیں چلیاں، ماں دی ذات کیڑی بھی گزری ہے، کوئی بھی انہاں دی ذات گزر گئی، ماں کسی بھی ذات دی ہوئے لیکن ذات کوئی چلے گی جوڑی باپ دی ذات ہوئی. ایدہ ہی میں نے پسندے جڑے بیاہ کرتے ہیں ایکنیاں، برحال جو بھی وٹ ایور، یہ ہم اس موضوع پہ نہیں جائیں گے. شادیاں ہوندیاں نے،
میں تواڈے کی مثال پیش کرنا کہ جٹ دی شادی ہوگی کسی جناب رانے دے گھر، تو مینوں یہ دسو کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے گا جٹ ہوئے گا کہ رانا ہوئے گا؟ تسی آپ کو بے شک جی جٹ ہوئے گا، کیونکہ پیو جٹ ہے، ماں دی ذات نہیں لگنی، ماں دی ذات نہیں لگنی، یعنی ادھر باپ کی ذات لگے گی۔ ہن تسی اگر سمجھ گئے تو میرے اور تواڈے آنے دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کرے اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ تواڈے ذمن وچ ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے۔ حضور نے فرمایا کائنات والے تمام کائنات دیاں نسلاں، تمام کائنات دیاں نسلاں مرداں کول چلن گیاں، لیکن اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا شرف بخشیا ہے پوری کائنات دیاں نسلاں مرداں کول چلن گیاں، لیکن میں محمد دی نسل سیدہ طیبہ کائنات تو چلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12-14 شادیاں نے، کتنی شادیاں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سید او یہ جن نے سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی ایک شادی سے حضرت علی پاک دی ایک شادی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال، ہونا کہ 11-12 شادیاں نے، باقی بھی کہہ سکتے ہیں سیدہ آوان جو حضرت علی کی ذات میں سے ہیں، حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی تے کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، سید او یہ جے دے اندر میری سیدہ کائنات دا دودھ شامل ہے، سید او یہ جے دے اندر سیدہ کائنات دا خون شامل ہے۔ عزیزان محترم آگے چلتے ہیں، قریبی کون نے؟ اور اس لیے تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ دے قریبیاں نال پیار کرو۔ تو ذرا سنو، تفسیر مزری شریف دے اندر ہے حضور دے قریبی کون نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جڑی آیت نازل ہوئی ہے اے دے اندر رب فرماندا ہے قریبیاں نال پیار کرو، تے قریبی کون نے؟ تواڈے نیڑے کون نے؟ تو حضور نے فرمایا علی و فاطمہ علی و فاطمہ و ولدہما، آپ نے فرمایا میرا پہلا قریبی علی ہے، دوجہ فاطمہ ہے، اور تیسرا فرمایا حسن اور حسین نے۔ لیکن اہل سنت کا یہ موقف ہے، یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت و اطہار میں قریبیوں میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کی زوجہ جتنی بھی زوجہ ہیں، چاہے حضرت خدیجہ کا نام ہو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو، یہ جتنی بھی زوجہ حضور کی گزری ہیں یہ ساری اہل بیت اور قریبوں میں گزری ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر، چلو اس سے دوسری روایت پیش کر دینے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے 6 مہینے جب نوی نوی شادی ہوئی نا سیدہ کائنات دی، سوجو نہ سو عزیزان محترم، آپ جناب والا نماز فجر واسطے جان دینے اسی اس سے دے گل کرنی ہے کہ قریبی کون نے، حضور دے نیڑے کون نے۔ عزیزان محترم جس ویلے نماز فجر واسطے جاندے نے حضور علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات دے ویڑے جا کے فرماندے نے، دروازہ کھڑکاؤں دے نے، جا کے کہیں نے السلام علیکم یا اہل البیت۔ محترم قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سر سیدنا امام احمد بن حنبل نے روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا میرے نبی 6 مہینے جاندے رہے، جا کے فرما دینے اٹھو میرے ویڑے والے ہو، اٹھو سیدہ کائنات، اٹھو علی المرتضیٰ، اٹھو میرے گھر والے ہو، نماز فجر دا ٹائم ہو گیا۔ نالی فرما دینے السلام علیکم یا اہل البیت۔ سلام ہوئے، توانو سلام ہوئے، اے سیدہ کائنات توانو سلام ہوئے، اے علی توانو سلام ہوئے۔ عزیزان محترمین دی شان ورال ورائے، اینا دا مقام ورال ورائے، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سیدہ کائنات دا درجہ بلند فرماندے نے نور چشم رحمت نبی دے سلام ہوئے جڑی رحمت للعالمین دی صحابدادی بن کے آئی ہے۔ پھر فرمایا بانوے تاجدار حل
مشکل کشا شیر خدا حل عطا فرمان دینے سیدہ نو جڑا دوجہ شرف اللہ نے بخشے آئے اوہیں وے کہ اللہ کریم نے مجھڑا شہرت فرمایا انہا دنا اہل المرتضی او مشکل کشاوی نے شیر خداوی نے آپ نے فرمایا اللہ نے سیدہ کائنات نو تن شرف بخشے نے پہلے ان نبی دی بیٹی ہے پھر ولی دی بیوی ہے پھر حسنین کریمین دی ماں بڑھ کے آئی ہوئی کیسا شرف اللہ نے عطا کیتا اللہ اکبر کبیر تو پھر اتنے اعلیٰ حضرت شیر نہ ہو جائے پھر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آدھا کلم اٹھیا دے کمال اٹھیا آپ نے فرمایا شانہ والے ہو او مقام والے ہو او رتبے والے ہو جنہ دے بارے میرے رب العالمین نے فرمایا کلّا أسعدكم عليه أجرا إلا المودة في القربى کائنات فرما دیا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جس ویلے میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ دنیا تے آئیا نے میرا کمرہ بکائے نور ہو گیا ہے ہر پاسے نور نور پھیلیا کہ کمال لکھ دیا نے آپ فرما دیا نے نور نور پھیلیا پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے اے عام نہیں اے تھے آل نبی نے اولاد علی نے تھے پھر فرما دینے تو ہے کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ یقین کرو روزے نال ممی ہے آپ ہی مدد تسی کہو مولوی زور لائی جاندہ روزہ نہیں رکھیا ہندہ بھی ہے نا ممبر رسول سے بیٹھا روزہ رکھیا ہے روزہ چھٹنا بھی تو نہیں چاہیے تو جب میں پڑھ رہے ہیں تو تسی بھی پڑھو نا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے مل کے پڑھیے اوکھا تے نہیں تو پھر اتھو پڑھو شاید کسی دی قبول ہو جائے مل کے کہہ جو تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ
نسل پاک میں کاک تیری نسل عزیزان گرامی قدر اہل بیت شان بدرت وجہ دنال سنے آجے حضور نے فرمایا جدو قیامت دن ہوئے گا حضرت علی سیدہ کائنات ہونگیاں آپ دی اہل بیت نال ہوئے گی تمام لوگ حیران ہو کے کہن گے اے آن والا کون ہے اے آن والا کون ہے جدی سواری بھی بڑی آلہ ہے جڑا بیٹھے بھی بڑا آلہ ہے جڑا سونا لگ دائے پہ آؤ اعلان ہوئے گا اے کائنات والے ہو نظرہ جھکا لو یا اللہ کیوں فرمایا آج میرے نبی دی بیٹی فاطمہ یا رہی آج میرے نبی دی بیٹی فاطمہ یا رہی اپنی نظرہ جھکا لو اپنی نظرہ نیچیاں کر لو یا اللہ آن والا کون ہے فرمایا یہ عام نہیں یہ میری سونے نبی دی بیٹی سیدہ کائنات آ رہی ہے کیسی شان ہے بھئی اور میں ایک جملے گل کرنا ہونا اگر سمجھ آ جائے میں کہنا ہونا بھئی ساڑھے مرشد آ جان تے مرید دا کام ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جان ادب دے نالی شاہ مل دی ہے نا جی ادب نہیں تے کاکھ بھی نہیں مرشد آ جان تے اٹھ کے کھڑے ہونے ہونے کہ نہیں ہوندے ہوندے ہے کہ نہیں ہوندے اور جنہ دے آنے ہوتے بولو اچھا میں بیٹھا میرے مرشد آ گئے تے جے میرے مرشد بھی بہ گئے میں بھی بہ گیا تے اونا دے مرشد آگے پھر توجہ ہے توجہ کرو جو پھر اونا دے مرشد آگے پھر کھڑے ہو جان گے او بھی آکے بہ گئے اونا دے مرشد آگے پھر او بھی کھڑے ہو جان گے او بھی آکے بہ گئے اونا دے مرشد آگے پھر او بھی کھڑے ہو جان گے ولی بیٹھے ہون شہید آ جان او کھڑے ہو جان گے استقبال واسطے یعنی درجہ بدرجہ جتنا ہوتے چلے جاوان گے میں گل مختصر جی کرنا پوری کائنات کٹھی ہوئے اور میرا نبی آئے دوسرے اگر کہ شاہ جی پوری کائنات اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی میں کیا کہ نبی دا اتنا اعلیٰ مقام ہے نبی دا اتنا درجہ ہے میں کہ جس واسطے پوری کائنات اٹھ کے کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں حق فرید یا فرید حق فرید یا ہے کہ نہیں شان ندی آئے ہائے ہائے کنے مٹھے ہونگے اہل بیت و طہار آلے وہ ساڑھا تے کوئی پیر آجائے ساڑھے پتر نو گڑتی دے وے اسی کہنے یار ساڑھا پتر بڑے نصیب آڑا اور میں کہ یار جنہوں جدہ پیر آکے گڑتی دے دے وے وہ تے نصیب آڑا ہو جاندہ ہے وہ فاطمہ وہ حسن وہ حسین وہ علی کتنے نصیبہ والے ہوئے ہونگے جنہوں نے گڑتی کسی اور نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نے خود گڑتی عطا فرمائی ہوئی ہے ایک دن علی پاک بیٹھے نے ادھا سارے صحابہ بیٹھے نے آپ نے سوال کر لیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال دا جواب دے یا رسول اللہ حاضر فرمایا سب تو اعلیٰ عورت کون ہے توجہ ہے سب تو اعلیٰ عورت کون ہے ایک صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ جنہی نماز پڑھ دی ہوئے آپ نے فرمایا میری گل تک تو پہنچیا نہیں تیری گل بھی ٹھیک ہے وہ بھی آلہ ہے ایک کہندے نے جناب اللہ جڑا روزہ رکھ دی ہوئے ایک کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی پردہ کر دی ہوئے ذرا توجہ دے نال سارے اپنے اپنے جنابت کومنٹ پاس کر دینے پہ کوئی کیڑی گل کر رہے ہیں کوئی کیڑی گل کر رہے ہیں ایک صحابی کہہ رہے ہیں سونیا نماز پڑھنے والی ایک کہہ رہے ہیں سونیا پردہ کرنے والی ایک کہہ رہے ہیں جڑا شوہر دا فرما بردار ہوئے میرے نبی سنی جا رہے ہیں میرے علی بھی بولے نے علی کون نے نبی دا ویر علی ہے صحابہ دا مشیر علی ہے تے تواڈا تے میرا ویر علی ہے آپ بولے نے یا رسول اللہ دنیا دی اعلیٰ عورت ہوئے جدی نا نظر کسے نہ نام محرم تے پئی ہوئے نہ کسے نام محرم دی نظر ہو دیتے پئی ہوئے وہ اعلیٰ ہے میرے نبی مسکرائے نے آپ نے فرمایا اے علی تیرا جواب آلہ
وہ دعا دے چہرے والے آؤ، اے علم نشنا دے سینے والے آؤ، سونیا میرا جواب نہیں مگر تواڈی بیٹی دا جواب ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میں تے اس سے واسطے آنکھیں آئے، اے کائنات والے میرے نبی دا فرمان سنو تے سینے نو ٹھار لو۔ میرے نبی نے فرمایا میں تواڈے واسطے امت واسطے رحمت والا بن کے آیا ہاں، لیکن میری بیٹی فاطمہ میں محمد واسطے رحمت والی بن کے آئی۔ مولا علی نے کہہ دیا زہرا کی شان میں، اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا۔ مولا علی نے کہہ دیا سہارا کی شان میں، اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا۔ شان میں اللہ ہی جانتا ہے رتبہ۔ توجہ والا شعر جڑے سیدہ پاک دے صدقے کھاندے سناواں، اچھی بولو پھر ذرا۔ رہتی ہیں میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئی، مجھ پہ کرم ہوا ہے ایسا بطول کا، مجھ پہ کرم ہوا ہے ایسا۔ سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا نوکر بطول کا، میرا ہے باپ دادا نوکر۔ پھر سیدہ کائنات شان دیتے اللہ اکبر کبیرہ، مرداں وچوں دوسرا محمد کوئی نہیں۔ اگر سمجھ آئے میرا تے نچوڑ تقریر دا ہے ہی، مرداں وچوں دوسرا محمد کوئی نہیں تے عورتاں وچوں دوسری سیدہ کائنات ہے۔ اب عائشہ فرماندی ہے نا میں خدا دی خدائی اندر سب تو افضل جنوں پایا ہے نا سرکار تو بعد پوری کائنات اندر جڑے سب تو افضل جس شخصیت نو پایا ہے وہ نا سیدہ کائنات، انہاں دا نام کی سیدہ کائنات۔ عزیزان حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو بھی صحابہ گل کر دے کہ فدا کا امی وابی سونے ساڑھے ماں باپ تیرے تے قربان۔ اے تسی حدیثاں سن دے پڑھ دے رہن دیو جنہ دے گھر یہ چھڑیا کرو جو دوتے بچے بیٹھے ہوں گے ہدایت اللہ ضروری وجہ ہے چھڑو اے تے گلاں ہوندیاں رہن گی۔ جدوں بھی کوئی صحابی ہوندہ نا کہ فدا کا امی و ابی سونے میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہو جاون، فدا کا امی و ابی سونے میری ماں بھی قربان میرے بابا بھی قربان ہو جاویں، لیکن جدوں بھی سیدہ کائنات میرے نبی دے سامنے ہوندیاں نے میرے نبی فرماندے نے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے اتے میری ماں بھی قربان ہوئے میری باپ بھی قربان ہو جاوے۔ کون فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، جو ہے
ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے میرے نبی کی رازداں فاطمہ۔ اے سیدہ کائنات عزیزان محترم، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے جنت اندر روشنی جدو ہوئے گی نا، روشنی کدو ہوئے گی؟ جنتی جنت ہی ٹور جان گے لیکن روشنی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا جدو علی تے فاطمہ جنت وچ داخل ہو کے مسکران گے اللہ تعالیٰ جنت روشن فرما دے۔ اور حضور نے فرمایا میرے لیے بیٹی باعث رحمت بن کے آئی۔ تو میرے بھائیو اگر اللہ تعالیٰ تو بیٹی دے تے چہرے دی جغرافی کدی نہ بدلے، کدی نہ گھبرایا کرو کہ اللہ نے بیٹی دے چھڑی ہے تے پتہ نہیں کداں اینوں پالاں گے، کداں اینوں پڑھاواں گے تے کداں اینوں جوان کران گے۔ عزیزان محترم، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب جدو پتر دیندا ہے نا تے انہوں کہندا جا اپنے باپ دا بازو بن، لیکن جدو رب بیٹی عطا کردا ہے تے میرا رب فرماندا جا اپنے باپ نو کہہ دے پہلے تو کلا سی ہن رب دیاں رحمتاں تیرے نال آ گئیاں۔ آج وعدہ کر کے جاؤ اگر کسی دے گھر بیٹی ہوئے گی تے زیادہ خوشیاں منائے گا، اور بیٹی کی خواہش کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں، توجہ سے سنیے، جس کے گھر میں پہلی اولاد میں بیٹی پیدا ہو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب عورت ہے۔ اب میرے کول کئی لوگ آئے ہوتے ہیں باپ بھی خوش نصیب نے جنہ دے ویڑے پہلی بیٹی آ گئی، تو ساڑھے کول کئی آ کے کہہ رہے شاہ جی دعائی دے چھڑو، دعا کر چھڑو، پہلا ہی بچہ ہے۔ میں کہا کہا دی دعائی دے چھڑی دے، کہا دی دعا؟ کہ جی اللہ پتر دے وے۔ میں کہا جی کیوں کتنے پہلے بیٹیاں ہیں؟ نہیں جی نہیں، پہلا بچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جدوں بھی دعا منگیا کرو، یہ دعا منگیا کرو اللہ پہلی اولاد چ بیٹی عطا فرما، پہلی اولاد اندر بیٹی عطا فرما۔ بیٹی باعث رحمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان علی شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دے کول سوال کیتا کہ یا اللہ جتے بڑا راضی ہونا انہوں کی دینا ہے؟ میرا رب فرمانا انہوں بیٹی دے دینا۔ یا اللہ جتے ہور بہتا راضی ہونا ہے، فرمایا انہوں دوجی بیٹی دینا۔ یا اللہ جے ہور بہتا راضی ہوئے، فرمایا پھر انہوں تیجی بیٹی دے دینا۔ یا اللہ جے ہور، فرمایا پھر چوتھی بیٹی عطا کر دینا۔ جتے میں بڑا راضی ہونا اللہ انہوں بیٹیاں دے دینا۔ عزیزان محترم، بیٹیاں اگر باعث زحمت ہوندیاں تھے میرے نبی دے ویڑے کدی بھی 4 بیٹیاں پیدا نہ ہوندیاں۔ بیٹیاں جب بھی آیا کریں خوشیاں منایا کریں، اور ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ بھی لازمی دیا کریں۔ سارا کچھ دیتا پتر نو دے چھڑیا، بیٹی نو کنے دینا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے لازمی حصہ دیں۔ اتنی دیر تک تمہارے قدم رب کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں جتنی دیر تک تم یہ جواب نہیں دے دو۔ عزیزان محترم، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے ہیں کہ میں نا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ جو ہے آپ فرماندے نے میرا اونٹ گم ہویا، میں جناب اونٹ نو لبن واسطے نکلیا۔ فرماندے میں ایک ایسی جگہ تے پہنچیا جتھے ایک بابا باہر بیٹھا تے میرا اونٹ میں نظر آ گیا۔ میں کہا بابا اونٹ تے میرا ہے، میں نو واپس کر دے۔ انہیں کہا اچھا دینے ہاں۔ اندروں آواز آئی کہ کی کرنا ہے، جے بیٹی ہوئی تے بیٹا ہویا۔ انہیں کہا جی بیٹا ہویا تے رکھ لویں، تے جے بیٹی ہوئے تے میں نو دے دے میں دفن کر آواں گا۔ بابا میں نے کہندا جی جا تو اونٹ لے جا۔ میں کہا نہیں بابا پہلے پچھوں اعلان تے سنا کہ ہویا کی ہے؟ اعلان ہوندا کہ بیٹی ہو گئی۔ حضرت ساسا بن ناجیہ حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ جڑے میں زمانہ جاہلیت اندر عمل کیتے نے کیا او دا میں ثواب ملے گا؟ تو حضور نے پوچھا کیڑا عمل کیتا ہے؟ یا رسول اللہ اے عمل کیتا ہے جڑا میں تن سنان لگا۔ حضور جدو بیٹی مل گئی تے میں او جدو بیٹی ہوئی نا تے انہیں سٹن چلا تے میں کہا بابا بیٹی میں نو دے دے۔ انہیں کہا ایویں دے دیئے؟ وہ بھی لالچ اندر آ گیا۔ انہیں کہا جی اتنا کر جے تو بیٹی لے کے جانی ہے تے اونٹ میں نو دے دے۔ میں کہا بابا تو اونٹ تیرا ہویا، اونٹ تیرا ہویا، کوئی گل نہیں۔ انہیں کہا جی ایک نہیں لینا 2 لینے نے۔ آپ فرمانے میں کہ جی 2 دے آ دینے ہیں۔ فرمانے میں دوسرا لین واسطے ٹر گیا، جب میں دوجہ لے کے آیا فرمانے کہ میں بیٹی نو گھر لے آیا۔ بیٹی تھوڑی وڈی ہوئی، کدی میری داڑھی نال کھیلے، کدی میں نہ پیار کرے، کدی میں نو دبائے، کدی میرے آستے پانی لے کے آئے۔ یا رسول اللہ منو اس نیکی دے اندر اینا کا مزہ آیا نا، میں کہ ایک نیکی اور صحیح۔ فرمان لگے کہ یا رسول اللہ میں پھر نکل جانا بھئی
قبیلے والے ہو اگر کسی دے گھر دے اندر بیٹی ہے تو مینوں دے دیو جتنے اونٹ کہو گے میں دواں گا حضرت ساسا بن نادیہ فرماندے نے کہ یا رسول اللہ 1 لے کے آیا 2 لے کے آیا 3 لے کے آیا 4 لے کے آیا 5 لے کے آیا 6 لے کے آیا حضور 360 بیٹیاں میں لے کے آیا ساڑھے گھر ایک بھی پیدا ہو جائے تھے بوتھے بڑھ جاندے نے لیکن حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے کہ یا رسول اللہ 360 بیٹیاں میں لے کے آیا سونے ہیں ہون میں انہوں دی شادی بھی کر رہے ہیں سونے میں نہ پیار بھی بڑیاں کر دیا نے مینوں کو دا ثواب ملے گا آپ فرماندے نے ساسا جدو تو کلمہ نہیں سی پڑھیا تے بیٹیاں پیدا کیتیاں بیٹیاں نال پیار کیتا اللہ نے تنوں یہ ثواب دیتا کہ تنوں کلمہ بھی پڑھایا تے کلمے والے دے ہاتھوں تے قبول فرما چلیا جدو بھی بیٹی ہوئے دے کدی نہ جغرافی بدلو چہرے دے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے بیٹی نو زندہ دفن کرنے واسطے گئے پہلے بھی سنیا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میں چند منٹوں دے اندر کلوز کرنا آپ فرماندے نے جدو میں بیٹی نو زندہ دفن کرنے واسطے گیا نا تے میری بیٹی کہے ابا میرا کی قصور ہے میرا قصور دسو اج بھی بیٹیاں گھراں دے اندر بڑیاں تنگ نے باپ ہوندا ہے او دیاں ساریاں خواہشاں پوریاں کردا ہے کریا کرو مفسرین کہنے نے کہ جدوں بھی کوئی شے لے کے آیا کرو نا باہروں تے جے پتر تے دیا ہون پر میں سب تو پہلے بیٹیاں نو دیا کروں اج تسی تے دے دین دیو پتہ نہیں اگے ملنا ہے کہ نہیں ملنا روزانہ کئی بیٹیاں دا دکھ میں سندا تے میری اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے کہ اللہ کتنی بڑی آزمائش ہے بیٹیاں باپ دے گھر چوں میاں نے تے مہارانیاں ہوندیاں دھیاں لئی پردیس وے بابل اتے پتراں لئی جا چپ چپ رہنا اے دھیاں دیا تک دیرا جدو بیٹی پیدا ہو جائے چہرے دے جغرافیے نہ بدلیا کرو میں کئی بیٹیاں روندیاں ویکھیاں نے اے لوگو دحیہ کلبی فرماندے نے میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر رہی آوا کدی میری بیٹی کہندی ہے بابا پچھا ہٹ جاؤ میں ننے ہتھاں دے نال میں مٹی نکالنی آ میں قبر نکالنی آ عزیزان گرامی قدر دحیہ کلبی فرماندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں ترس نہ آیا سونے کملی والیا میری بیٹی میں نال پیار کر رہی ہے ننے ہتھاں دے نال کدی میرا پسینہ صاف کر دیئے کدی میرے ہتھاں نو پونچھ دیئے کدی یا رسول اللہ میرے ہتھاں نو چم دیئے میں غصے دے نال لال پیلا ہو گیا سونے کملی والیا میری بیٹی دیاں آئیاں میں نو آج تک یاد نے میرے کرنائی اندر آئیاں سنائیاں دے دیاں نے میری بیٹی میں نو آخری وقت اندر کہندی رہ گئی اے میرے بابا میرا قصور دسو میرا قصور کی ہے یا بابا انہیں عرصے بعد آئے ہو تے آج انہیں دفنا رہے ہو عزیزان گرامی قدرہ فرما دینے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نو زندہ دفنایا سونے آج بھی یودیاں آئیاں میرے کنائی اندر پیندیاں نے آج بھی یودیاں سسکیاں میرے کنائی اندر پیندیاں نے او لوگو جدو بیٹیاں ویڑے پیدا ہو جاویں کھڑے ہو کے انہاں دا استقبال کریا کرو کیونکہ بیٹیاں دا مستقبل پتہ نہیں کی ہو جائے آج باپ دے ویڑے اندر نے باپ پیار کر دائے سینے نال لوندا ہے پتہ نہیں کل کی بنے گا دھیاں لئی پردیس وے بابل اتے پتراں لئی جا گیرا ٹکڑے سہنا اتے چپ چپ رہنا
دیا دیا تقدیرہ مرد بیٹھے ہو جنہ دے ویڑے بیٹیاں نے پیار کرے آج جدو اسی ٹر جانا پتہ نہیں نہ پیار کرنا والا کوئی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے ویر مرے کنڈ خالی او ماں مرے تے محمد بخشا اتے کون کرے تین بیٹیاں ہوئیاں انہوں نے دی پرورش کی تھی فرمایا قیامت والے دن جنت میرے نال انج جائے گا دی میں دو جڑیاں انگلیاں نے نوجوان بیٹھے ہو پیو مر جائے نا باپ دی جدو ذمہ داری پتر دے ناتواں کندیاں تے آ جائے بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے دے کئی پتر اس سے جوانی دے اندر بڑھتے ہو جاندے جدو باپ ٹر جائے انہوں نے پوچھو کہ انہوں دا عالم کی ہوں ہے جدو انہاں ناتواں کندیاں تے باپ دی ذمہ داری ہوندی ہے نا میرے حضور نے فرمایا جنہ دیاں بہناں نے باپ ٹر گیا میرے حضور نے فرمایا انہوں نے بہناں دی باپ بن کے پرورش کی تھی انہوں نے پیار کیتا انہوں نے محبت کی تھی حضور نے فرمایا قیامت والے دنوں بیٹا بھی میرے نال جنت جائے گا او ویر بھی میرے نال جنت جائے گا عزیزان محترم میں تواڈے کے گزارش کرنا جنہ دے گھراں دے اندر بیٹیاں نے اپنی بیٹیاں نال پیار کرو اپنی بیٹیاں نو لازمی حصہ دو کائنڈلی میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں اگر تو چلو بندہ کرائے پہ اس کا تو الگ معاملہ ہے لیکن اپنی بیٹیوں کو کمائی میں زندہ رہتے ہوئے کوشش کیا کرو پتران دا کوئی بھروسہ نہ کرے ہو میں تو دس دیں ہونی پتر جڑے ہوندے نا جدو باپ مر جائے تو پھر بڑھیاں جڑیاں آ جاندیاں نا سوانیاں او کوئی گل نہیں ساڈے کو لگے کیڑا ہے وے تو ہن بہن نو دین ٹر پے ہیں او پتر بھی جناب بڑھی دیاں گلاں چ آ جاندا ہے میں تواڈے کے گزارش کرنا کہ دنیا دے رہندے ہوئے اپنا کام کر کے جاؤ تاکہ اللہ دے سامنے جدو کھڑے ہو تو سرخرو کھڑے ہو سمندری میں جنازے تے ٹر گیا میں نے واقعہ آ کے یاد آیا جنازے تے میں گیا تو جنازہ رک گیا اعلان ہویا بھئی کوئی ہے جس نے اس کا کچھ دینا ہے باپ دے 7 کلے 7 پتر بن چڑے تینوں کچھ نہ دیتا ان 7 پتر سامنے کھڑے نے سلام مشورے تے لگے نے کنے دینا کنے نہیں دینا ایک کبھی میں کہتا ہوں بندہ کہنا میں 40 لاکھ روپیہ لینا ہے ایک کبھی میں کہتا ہوں دوجہ کبھی میں کہتا ہوں تیجہ کبھی میں کہتا ہوں اس ایک کشمکش کے اندر 1 گھنٹہ جنازہ لیٹ ہو گیا میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں جھوٹیں دے خدا دی لعنت تو 1 گھنٹہ جناب 2 گھنٹے گزرے روڑا پہ گیا گھر خبر پہنچ گئی بھئی جناب بیٹی تک تو گل پہنچ بھی ابو دا جنازہ نہیں ہو رہا بیٹی آئی شادی شدہ بیٹی فیصل آباد میں اس کا گھر میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے آ کے نا جی اپنا دوپٹہ لا کے اس بندے دے قدمہ ساتھ انہیں آکھے جی میرے باپ دا جنازہ ہو لین دیا میرے گھر دیاں چابی نے گھر تیرا ہو اے ہوں گی جی بیٹی اسی بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں بیٹوں کے لیے چیزیں بھی لے کے آتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا بیٹوں کے لیے کم بیٹیوں کے لیے زیادہ لایا پتہ نہیں آپ کے بعد انہیں محبت کس نے دینی ہے لازمی ان کا حصہ دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی اولاد میں پہلی بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو خوشیاں منائے مٹھائیاں تقسیم کریں اور میں فقیر نے 2 بیٹے ہوئے ہیں جتنی بیٹوں پہ جتنی خوشی کی ہے صرف دونوں کی ملا کے میں نے بیٹی کی خوشی کی میں نے کہا کہ نہیں جو بیٹی ہو اور اس کے اوپر خوشی منائے ناراض نہ ہو اللہ اس کے لیے فرشتہ دنیا میں بھیجتا ہے وہ آ کر ماں اور بیٹی پر چھاؤں کر دیتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے جو تو اپنی بیگم اور بیٹی سے خرچ کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ساتھی ہو جائے جدہ رب ساتھی ہو جائے تو غور سے چاہیے بیٹیاں ہو جائیں تو چہرے کی جغرافی کبھی نہ بدلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے محبت کی عطا فرمائے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا پڑھا سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھیں اپنی بیٹیوں کو آج جا کے بتائیں آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ کھانا بناتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کریں سیدہ کائنات کی سیرت یہ تھی کھانا بناؤندیاں بھی تلاوت کرنی پڑوسیاں دی خیر خواہی کرنی اور پھر جدو آقا آپ کے گھر تشریف لیندے تو آپ کھڑی ہو جاندی ہیں
اور اپنے والد محترم دے ہاتھاں دا بوسا لینیاں اور انہوں نے خوبصورت جگہ تے اتنے بٹھا دیاں. یہ تھی تربیت سیدہ کائنات. اور پھر شوہر کا ادب ایسا. حضرت سیدہ فاطمہ اپنے الفاظ کے ذریعے اظہار فرمایا کرتی تھی کہ علی میں آپ کی رضا پہ چلنے والی ہوں, مجھے آپ معاف کر دیجئے گا, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں, کبھی لڑائی نہیں, کبھی فساد نہیں, کبھی جناب کوئی معاملہ نہیں کیا. حضرت علی سے بے پناہ محبت فرمائی. یہ تھے سیدہ کائنات. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی ہے نا جنہوں نے روزے بھی رکھے, اور پھر جب کھانے کا وقت آتا تو کبھی کوئی فرشتہ آ جاتا, کبھی کوئی آ جاتا. 3 دن تک بھوکا پیٹ رکھا. یہ تھے سیدہ کائنات. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ سے محبت کی توفیق, اللہ آپ کی اولاد سے محبت کی توفیق دے. جہاں بھی آپ کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ایز اے خطیب, ایز اے لیکچرار اور ایز اے مینٹور, میں آپ سے یہی گزارش ہوں کہ جہاں پہ سید ملے اس سے محبت کریں, کیونکہ اس میں میری سیدہ کائنات کا خون شامل ہے. میں آپ سے صرف ایک بات, تواڈے پتر نہ کوئی نام محبت کرے تو چنگا لگتا ہے چنگا. تواڈے پتر کو چپیڑ مار دے تو تمہیں چنگا لگے گا. تواڈے پتر کو گالاں کڈے چنگا لگے گا. تو جے کوئی بندہ سیدہ کائنات دی اولاد نو ذلیل کرے تو کداں انہاں نو چنگا لگے گا. بلکہ حدیث ہی چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سیدہ کائنات پل صراط پہ کھڑے ہو کر ان کو جنت میں جانے سے روکیں گی جنہوں نے حضور کی آل سے بغض کیا ہو. اسی پتہ پیران و سادات نو کتوں ناپنے, انہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, انہیں قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا, یہ ایداں جی, یہ ایداں جی, یہ ایداں جی, وہ دے وچوں اسی نقطے کڈی جانے. یہ میری گل اج پلے بن لو, قرآن دا ورق اگر اپنا نالی وچ بھی گر جائے نا تو انہوں کڈ کے دھو کے سینے نال لایا جاندہ جی. گل جڑے سمجھ گئے نے. حضرت مینوں یاد پاؤندا ہے کہ پیر سیال لجپال آپ دے بارگاہ دے اندر ایک سید صاحب آئے. انہوں نے کہا جی شاہ جی مینوں تہاڈی گھوڑی بڑی پسند ہے. توجہ ہے, مینوں تہاڈی گھوڑی بڑی پسند ہے. آپ نے فرمایا لے جا. تو آپ نے کہا جی میں سید ہوں مجھے دے دیں. آپ نے کہا شاہ جی تہاڈے تے ساڈی جان بھی قربان. تو آپ نے پتہ کیا کہا, آپ نے غلاموں کو کہا غلاموں گھوڑی نو ذرا بہترین کر کے تیار کرو, ساز و سامان رکھو. ٹھیک ہو گیا جی. ایک مفتی صاحب کہنے لگے جڑے آج کل دے ساڈے مفتی نے, وہ تہاڈا اللہ تعالیٰ تن لوے مولا, وہ کہنے لگے جی یہ تو نشئی ہیں, یہ تو فلاں نشہ کرتے ہیں, اور آپ نے یہ کیا کر دیا. انہوں نے کہا جی خبردار. آپ نے فرمایا خنزیر لکھنا زمین اتے لکھے. آپ نے فرمایا 7 جتیاں ماریاں. پھر آپ نے فرمایا قرآن لیا, قرآن جو تو لفظ خنزیر فرمایا, لفظ خنزیر کڈیا. فرمایا تے جتیاں مارا کہ خدا دا نام منو, میں تے کیوں جتیاں مارا. فرمایا لفظ تو ایک ہی ہے. کہنے لگے حضرت جی لفظ تو ایک ہے لیکن جگہ جگہ کا فرق ہے. جگہ جگہ کا فرق ہے. فرق یہ ہے, آپ نے فرمایا بتانا ہی تجھے یہ تھا کہ سید جیو جا بھی ہوئے ہندہ تے سرکار دی آل چوئے نا. عزیزان محترم دن شیر نال اختتام کرنا. واج دو دن حشر دے سوال ہونگے. صدا سے محبت کریں گے, ہاتھ کھڑا کر کے دسو بھائی. اے دعا کرو قیامت والے دن ساڈا جناب انہاں نال کتے ساڈی کتے نظر پہ جائے. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے, ہمیں ساڈے آمنہ دے نگے. جدوں دن حشر دے انگے, ہمیں ساڈے آمنہ دے. اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی, اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی. جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے, جیڑے پاسے فاطمہ دے, جیڑے پاسے فاطمہ دے, جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے, ہمیں ساڈے آمنہ دے. اور سانو بخشوان لئی
سیدہ دے سونے سونے سیدہ دے سونے سونے سیدہ دے سونے سونے سیدہ دے سونے سونے بال ہون گے اس پاس رحمت رسول سواری آپ دی جنہیں حضور نہ وفا کر لے حضور دی آل نہ جنہیں وفا کر لے جنتاں نچائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت اگے اگے حضرت بلال ہون گے آمی ساڑے آمینہ دے آمی ساڑے آمینہ دے اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے آمی ساڑے آمینہ دے ایک گل آخری پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں یزید سچا تھا میں کہ من گیا من گئے لیکن ساڑھی خواہش یہ ہے کہ تو یزید نال دے اسی حسین نال اگر یزید سچا ہے بڑے بڑے جناب امترے اٹھے نے آج کل دل لانتی ملہ یزید سچا ہے یزید کا کوئی قصور نہیں ہے یزید صحابی رسول ہے یہ ہے وہ ہے میں کہ اپنی زبان نو لگام دے بس انی گل ہے تو انہوں مان دے سی حسین نو مان دے نہیں ہم حسین کو بھی مان دے میں کہ نہیں ایتھے گل مکے گی دعائے کرنے ہیں میں ایک دن چوڑی چوک لئی بندہ میرے سامنے آیا میں کہ اللہ سونے ہیں اے یزید دا حامی ہے تے اسی تیری آل دے مصطفیٰ دی آل دے سونے ہیں اے دا حشر یزید نال تے ساڑھا پھر سامنے تمہیں پتہ ہی ہے تے میں پھر ہوتے گیا تیرے پاسے لانتی یزید ہوئے گا حسینی بن کے سبحان اللہ اچھی اور بار اڑے بھی قسم توڑو بولو سبحان اللہ تیرے پاسے لانتی یزید ہوئے گا ساڑھے پاسے فاطمہ ساڑھے پاسے فاطمہ ساڑھے پاسے فاطمہ ساڑھے پاسے فاطمہ دے لال ہوں گے ساڑھے پاسے اور اونچا بولیے ساڑھے پاسے کیمرہ گھما یار ساڑھے پاسے تیرے پاسے فاطمہ دے ساڑھے پاسے فاطمہ دے ساڑھے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ساڑھے پاسے فاطمہ ہون گے ساڑھے پاسے فاطمہ اور تسی پڑھ لیا 2 منٹ میں اور لے رہا ہوں استاد جی نے کیا ہم تسی پڑھ لیا ہے نا جی کوئی خواجہ صاحب منن والا کوئی داتا صاحب منن والا کوئی جناب خواجہ محمد منن والا کوئی جناب والا بابا فرید سرکار منن والا اسی تے ہی کنے کون دے مدے لجپال نے نو کر زہرا دے کر زہرا میرے استاد جی نے تے مینوں بھول گیا پر میں نہ دی میں ان دیر ودے لجپال نے نو کر زہرا دے جنو کر زہرا دے جنو کر
کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ باہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ باہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا